بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے جس موضوع پر بات کریں گے وہ یہ ہے کہ نیلی روشنی کیا ہے اور نیلی روشنی کے مراقبہ کرنے سے ہمیں کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ نیلی روشنی کیا ہے؟ نیلی روشنی ہمارے لیے کیوں ضروری ہے؟ اپنے ذہن کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ مراقبہ میں سانس کی مشق کیوں ضروری ہے؟ زرد حالہ کیا ہے اور اس کو بہتر کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ مراقبہ میں نیلی روشنی کا تصور بنیادی طور پر کیوں ضروری ہے؟ سبز رنگ کے حالے سے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ نیلی روشنی کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے نور کی ایک خاص روشنی ہے جس میں ٹھنڈک اور ذہن کو بہتر کرنے کی مخصوص لہریں ہیں، جن سے انسانی دماغ انتشار سے نکل کر سکون کی دنیا میں داخل ہونے کے قابل ہو جاتا ہے۔ ذہن کسی بھی کام کی بہتری کے لیے سب سے پہلے اس کی بنیاد کو سمجھنا ہوگا۔ جب تک آپ کی بنیاد ٹھیک نہیں ہوگی آپ اس منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ ہماری مراد انسان کے دماغ کی ہے۔ ذہن کو بہتر کرنا، اس میں ٹھہراؤ پیدا کرنا بہت ضروری ہے۔ جتنے بھی عظیم لوگ گزرے ہیں، چاہے وہ مادی علوم کے ہوں یا روحانیت کے حوالے سے، ان سب نے ذہنی صلاحیتوں کو استعمال کیا۔ دماغ قدرت کی انسان کے لیے اعلیٰ ترین نعمت ہے۔ دماغ اللہ تعالیٰ کی انوار و تجلیات کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے، ایک مرکز ہے۔ مراقبہ ہی ایک ایسا آسان عمل ہے جو ذہن میں ٹھہراؤ پیدا کرتا ہے۔ مراقبہ دماغ میں چھپی ہوئی صلاحیتوں کو اجاگر کرتا ہے۔ کسی بھی مراقبہ کے پروگرام پر عمل کرنے سے پہلے چند باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ نمبر 1، مراقبہ وقت کی پابندی کے ساتھ 15 سے 20 منٹ تک کیا جائے۔ کامیابی نہ ہو تو حوصلہ ہارنے کی ضرورت نہیں۔ نتائج و فوائد کا انحصار طالب علم کی مستقل مزاجی اور دلچسپی پر منحصر ہے۔ بعض طالب علم آہستہ آہستہ آگے بڑھتے ہیں۔ پابندی سے مشق کرنے کی بدولت ترقی کی رفتار معتدل رہتی ہے۔ بعض طالب علم ابتدا میں بہت تیزی سے ترقی کرتے ہیں لیکن بعد میں رفتار کم ہو جاتی ہے۔ بعض لوگ شروع میں کوئی قابل ذکر پیش رفت نہیں کرتے لیکن آگے جا کر رفتار بہت تیز ہو جاتی ہے۔ غرض یہ کہ طبیعت کے فرق سے ترقی کے مدارج الگ الگ ہوتے ہیں۔ اصولی طور پر جو چیز آہستہ آہستہ طبیعت میں داخل ہو وہ زیادہ مضبوط اور بہتر ہوتی ہے۔ نمبر 2، ذوق و شوق یا دلچسپی کا مطلب یہ نہیں کہ اپنی طرف سے پروگرام میں کوئی تبدیلی کر دیں یا پروگرام سے تجاوز کر جائیں۔ دلچسپی سے مراد یہ ہے کہ مراقبہ اور دیگر مشقوں کو پروگرام میں دیے ہوئے لایا عمل کے مطابق پوری توجہ سے کیا جائے۔ مراقبہ کرتے ہوئے کسی کو دیکھا جائے تو بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ ایک شخص آنکھیں بند کیے بیٹھا ہے۔ یہ باتیں مراقبے کے جسمانی لوازمات ہیں، یعنی مراقبہ کرتے ہوئے کس طرح بیٹھا جائے یا ماحول کیسا ہونا چاہیے وغیرہ۔ مراقبہ کی اصل اس کا ذہنی پہلو ہے، یعنی ذہنی طور پر پوری توجہ کے ساتھ اس تصور کی طرف یکسو ہو جس کا مراقبہ کر رہا ہے۔ مراقبہ کے ماہرین نے اپنے شاگردوں کو مراقبے کے مختلف طریقے تعلیم کیے ہیں۔ یہ مراقبے شاگرد کی روحانی ترقی میں کلاسوں کا کام دیتے ہیں تاکہ روحانی صلاحیتیں یکے بعد دیگر مرحلہ وار بیدار ہوں۔ جب شاگرد مراقبے کے کسی خاص طریقے پر قدرت حاصل کر لیتا ہے تو اسے اگلے مرحلے کی طرف بڑھا دیا جاتا ہے۔ مراقبے میں کیے جانے والے تصور کی بنیاد مراقبے کی مختلف قسمیں اور ان کے مقاصد متعین ہو جاتے ہیں۔ کشف القبور کا مراقبہ
اس لیے کروایا جاتا ہے کہ شاگرد مرنے کے بعد کی دنیا یعنی باطن کی دنیا کو دیکھ لے۔ اگر روشنی کے جسم کو طاقت دینا مقصود ہو تو روشنی کا مراقبہ تعلیم کیا جاتا ہے۔ نور کے مشاہدے کے لیے مراقبہ نور کیا جاتا ہے۔ ذہنی انتشار کو ختم کرنے اور ذہن کو پرسکون کرنے کے لیے نیلی روشنی کا مراقبہ تجویز کیا جاتا ہے۔ اگر روحانی استاد کی طرز فکر اور روحانی صفات کو شاگرد کے اندر راسخ کرنا مقصود ہو تو تصور شیخ کروایا جاتا ہے۔ مختصر یہ کہ شاگرد کی طبیعت، صلاحیت اور ضرورت کے مطابق مختلف مراقبے تلقین کیے جاتے ہیں۔ اس کا تعین ایک ماہر اور کامل استاد ہی کر سکتا ہے جو علمی اور عملی اعتبار سے مراقبے کی منازل طے کر چکا ہو۔ سانس کی مشق۔ مراقبہ سے پہلے سانس کی مشق کریں۔ پریکٹس کرنے سے سانس اندر لینے اور سانس باہر نکالنے میں ٹھہراؤ پیدا ہوتا ہے۔ سانس میں جس قدر ٹھہراؤ ہوگا اتنا ہی آپ اس روشنی کو صحیح طریقے سے حاصل کر سکیں گے جس روشنی کا آپ مراقبہ کرنا چاہتے ہیں۔ سانس کی مشق سے دماغ کے خلیے چارج ہوتے ہیں، ذہنی صلاحیتیں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں، تمام علوم، خیالات، تصورات، احساسات سانس کے اوپر ہی قائم ہیں۔ نیلی روشنی کے فوائد۔ نیلی روشنی سے دماغی امراض، غصہ اور چڑچڑاپن، گردن اور کمر میں درد، ریڑھ کی ہڈی کے مخروں میں خرابی، ڈپریشن، احساس محرومی، کمزور قوت ارادی سے نجات مل جاتی ہے۔ آسمان سے نیلے رنگ کی روشنی جب انسان پر پڑتی ہے تو آہستہ آہستہ خون میں ٹھہراؤ پیدا ہونے لگتا ہے۔ نیلے رنگ سے ذہن پرسکون ہو جاتا ہے، قوت ارادی اور برداشت بھی بڑھ جاتی ہے۔ انسان کے اندر ٹھہراؤ پیدا ہونے سے وہ آہستہ آہستہ روشنی کے قریب تر ہو جاتا ہے۔ زرد ہالہ۔ انسانی جسم کے گرد زرد روشنی کا ایک ہالہ ہے جو مادیت کی روشنی ہے، روحانیت میں ایک غفلت کا پردہ ہے۔ عالم ناسوت کی ہر مادی چیز پر زرد رنگ کا ہالہ ہے۔ دولت، شہرت، زیور، گاڑیاں، اونچے مکانات، ان خواہشات کے گرد بھی زرد رنگ کا ہالہ ہے۔ جتنا انسان ان مادی چیزوں کی طرف توجہ کرتا ہے جو اس کی حیثیت سے زیادہ ہے، ان تمام خواہشات کا حالہ بھی اس کے گرد شامل ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا ذہن ہر وقت منتشر رہتا ہے اور بے سکونی کی کیفیت طاری رہتی ہے۔ جس طرح تالاب میں ٹھہراؤ ہو تو زمین بالکل صاف یعنی واضح نظر آتی ہے، جو ہی پتھر پھینکا جائے تو اس میں لہریں پیدا ہو جاتی ہیں، تو پھر کوئی بھی چیز واضح نظر نہیں آتی۔ اسی طرح ان مادی خواہشات کے خیالوں سے انسان کا ذہن بکھرا رہتا ہے اور کوئی بھی کام صحیح طریقے سے نہیں کر پاتا۔ کسی مقام پر اسے سکون نہیں ملتا، نہ ہی عبادت میں اور نہ ہی کسی کام میں۔ زرد رنگ کی زیادتی سے پھر وہ اس دنیا کا ہی ہو کر رہ جاتا ہے۔ دنیاوی لالچ، ہوس اور مادیت اس کی زندگی کا حصہ بن جاتی ہیں۔ 30 سال سے اوپر افراد پر ان خواہشات کی وجہ سے زرد رنگ کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے۔ اس سے نیچے 15 سال کی عمر تک غلبہ کم ہوتا ہے۔ جب تک یہ محسوسات موجود ہوں، مراقبہ نیلی روشنی کا کرتے رہنا چاہیے۔ نیلی روشنی کا مراقبہ۔ یہ تصور کیا جائے کہ میں آسمان کے نیچے ہوں اور آسمان سے نیلے رنگ کی روشنی میرے دماغ میں بارش کی طرح برس رہی ہے۔ روشنی دماغ سے ہوتی ہوئی پورے جسم میں داخل ہو کر پیروں کے ذریعے زمین کی طرف نکل رہی ہے۔ جب ہم نیلی روشنی کا تصور کرتے ہیں تو نیلی روشنی ہمارے جسم کے زرد حالے میں پہنچ کر اس حالے کو سبز رنگ میں تبدیل کر دیتی ہے۔ قانون یہ ہے کہ زرد اور نیلے رنگ کو مکس کیا جائے تو سبز رنگ بنتا ہے۔ جو ہی آہستہ آہستہ زرد حالہ سبز رنگ میں تبدیل ہوتا ہے تو ہمارے ذہن سے انتشار ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ غصہ، چڑچڑاپن ختم ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر ٹھہراؤ پیدا ہونے لگتا ہے۔ جب ہمارے اندر سبز رنگ کی کیفیت بن جاتی ہے تو ذہن
بالکل پرسکون ہو جاتا ہے، اس کے اندر صلاحیتیں بیدار ہو جاتی ہیں۔ پھر آپ جس منزل کی طرف اس کو استعمال کریں گے آپ کو کامیابی ملے گی، اس کام کے بہتر نتائج مرتب ہوں گے۔ جب آپ کے ذہن سے انتشار ختم ہو گیا، سکون کی کیفیت حاصل ہو گئی، پھر آپ اس سکون کے راستے پر چل کر سیدھے اپنے اللہ تک رسائی حاصل کر لیں گے، کیونکہ سکون کی منزل، سکون کا دوسرا سرا اللہ سے جا ملتا ہے۔ جب اللہ کی محبت اور اللہ کا قرب مل گیا تو پھر کسی کی محتاجگی نہیں رہے گی، آپ کا پورا جسم سراپا نور بن جائے گا، آپ کے جسم سے نور کی شعائیں نکلیں گی، ان نورانی شعاؤں سے بھٹکے ہوئوں کو راستہ ملے گا، دکھی دلوں کو راحت ملے گی، اور پھر آپ کی زندگی ہر ایک کے لیے سراپا رحمت بن جائے گی۔ اللہ تعالی ہمارے حامی و ناصر ہوں۔